اس ایپیسوڈ کے آغاز میں عثمان اپنی قرارگاہ پر موجود ہے اور کہہ رہا تھا کہ تو یہ بات ہے ترگت صاحب، ہمارا بھائی چارہ ایک قلعے تک محدود تھا، تم نے مجھے دھوکہ دیا اور میں دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا، تم نے ہمارے مقصد کو دھوکہ دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کر سکتا جو اپنی انا سے غداری کرے۔ تم اب اپنے دلوں میں جھانکو، جن کے دلوں میں یہ ترجیحات ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، جو شیطان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے، جن کے دل خوف کھاتے ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں، میں بزدلوں کے بجائے اکیلا چلنا پسند کروں گا۔ یہ سن کر تمام سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا مقصد ہی ہمارا مقصد ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، اگر رات تک منجی کے نہ آئی تو میں ترگت کا سر گرم کر دوں گا۔ دوسری جانب الججک اپنی دکان پر موجود ہے۔ اسی دوران اکتومر وہاں پر آ جاتا ہے، چھوٹا سا پھول رکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ کا کام آسان ہو۔ الججک کہتی ہے، بہت شکریہ اکتومر۔ بہندر سردار بھی چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا، جس کے بعد اکتومر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اکتومر کے جانے کے بعد بہندر کہتا ہے، تم وہ نہیں لے سکتے اکتومر جو میرا ہے، تمہارا خون مجھ پر اب حلال ہے۔ یہاں پر بینگی خاتون بھی اپنی دکان پر آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بہندر بھی دکان پر آ جاتا ہے۔ بہندر کہتا ہے، آپ کا بازار منافع بخش ہو۔ بینگی خاتون کہتی ہے کہ بہت شکریہ۔ یہ سن کر بہندر کہتا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بینگی خاتون الججک کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی الججک اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہے، بتائیں آپ کیا بات کرنا چاہتے تھے۔ الججک بھی چھپ کر ان کی باتیں سنتی ہے۔ بہندر کہہ رہا تھا، میں ایک چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بینگی خاتون کہتی ہے، جو بھی بات کرنی ہے سیدھی سیدھی کرو۔ یہ سن کر بہندر کہتا ہے، ہم طویل عرصے سے ایک اچھے دوست تھے، اکتم بے اور آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، میں آپ کی بیٹی الججک سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر الججک بہت بڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہندر کہتا ہے کہ والدہ سلطانہ نے کہا ہے کہ تمہاری شادی کے بغیر میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی، اس لیے میں نے اکتم کے ساتھ خونی رشتہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا میں نے غلط سوچا ہے؟ بینگی خاتون کہتی ہے، نہیں، لیکن اس کے بارے میں آپ مجھ سے نہیں بلکہ اکتم صاحب سے بات کریں۔ بہندر کہتا ہے، بالکل، میں ان سے بات کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اکتم صاحب آپ کی بات کے علاوہ کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اس لیے آپ ان تک میری بات پہنچائیں گی اور وقت آنے پر والدہ سلطانہ کے ساتھ ہم آپ سے رشتہ مانگنے آئیں گے۔ یہ کہہ کر بہندر وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ الججک بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب کونتا کودینوس اولف کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اولف نقشے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ کوپو حصار، جاگر علی، یہ وہ قلعے ہیں جہاں پر عثمان حملہ کر سکتا ہے، لسکے ان میں سے محفوظ ترین قلعہ ہے۔ یہ سن کر کونتا کودینوس کہتا ہے، مارمراجک کے بعد ہم نے قلعوں کی حفاظت بڑھا دی ہے۔ اولف کہتا ہے، یہ کافی نہیں، تم جاگر علی جاؤ جبکہ میں کوپو حصار جاؤں گا۔ کونتا کودینوس کہتا ہے کہ بہندر اگر حملے کی جگہ جان لے تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اولف کہتا ہے، بہندر یہ کام ضرور کرے گا۔ کونتا کودینوس کہتا ہے کہ اب تمہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانا ہوگا۔ یہ سن کر اولف کہتا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کونتا کودینوس کہتا ہے، جب ہم ان وحشی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تم بت پرستی چھوڑ کر عیسائی بن جاؤ، تب میں تمہاری وفاداری کا یقین کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اولف پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میرے باپ دادا نے اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی، لیکن اپنے لیے میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ کونتا کودینوس کہتا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بازنطینیوں کا وفادار سپاہی بن جاؤ گے، تمہارے پاس وہ سب ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ یہ سن کر اولف کہتا ہے، وفاداری نبھانے کے لیے میں نے اپنے بھائی قربان کر دیا، لیکن میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔